کسی نے بتایا, امریکہ سے آئے تھے وہ, انہوں نے کہا میں ایک گورے سے ملا وہاں, بڑا پڑھا لکھا گورا. اس گورے کا یہ تبصرہ تھا کہ دنیا جو ہے نا اس وقت, اس نے کمیونزم کو بھی دیکھ لیا اور عیسائیت اور یہودیت کو بھی دیکھ لیا. اب دنیا کے پاس اسلام کے علاوہ اس بربادی سے جس میں پوری دنیا پڑ چکی ہے, اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. بالآخر کیونکہ دیکھ لیا نا, یہ مادہ پرستی میں جب انہوں نے مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا ہے, تو مذہب نکلنے کے بعد اخلاقیات کے سارے پیمانے چینج ہو گئے. زنا لیگل ہو گیا, پھر لڑکوں سے بدفعلی لیگل ہو گئی, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا لیگل ہو گیا, بچے روکنا لیگل ہو گیا. عورت کی مرضی میں 6 پیدا کروں, 2 پیدا کروں, پیدا ہی نہ کروں, یہ میرا ذاتی حق ہے. حالانکہ یہ ذاتی ہے نہیں. وجہ اس کی یہ کہ ہمارے ماں باپ اگر ہمیں روک لیتے, ہمیں دنیا میں نعمت ملتی کیا زندگی کی. تو قرآن نے, اسلام نے ہمیں نسل روکنے سے منع کیا کہ جیسے آپ پیدا ہوئے ہو, آپ کے لیے کسی نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, آپ کے ماں باپ نے, آپ کے پیرنٹس نے, تو اگلی نسل کے لیے آپ کو بھی تکلیفیں اٹھانی ہیں. جیسے جانور جو ہے نا, یہ مجبور ہیں بچے پیدا کرنے پر, ان سے مشورہ نہیں لیا جاتا کہ پیدا کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یہ آٹومیٹیکلی ہے. تو انسان کو بھی اسلام نے کیا کیا ہے, مجبور کیا ہے کہ نسل کی گروتھ یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کتنے ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے. یہ کس کے ہاتھ میں, کس سے پوچھا جائے گا, یہ خدا سے پوچھا جائے گا. تو نسلیں انہوں نے روکنا شروع کر دی مذہب کو جب نکالا. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے, جو تباہی بربادی. اب آپ دیکھو خودکشیوں کا ریشو وہاں تھا نا, اب ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے, کیونکہ مادہ پرستی پھیل رہی ہے نا. میں آپ کو ایک ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا, اس سے بات سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جس نے خودکشی کی. ہمارے ایک دوست, ان کا بیٹا بے روزگار تھا, تو بے روزگاری میں اس نے خودکشی کر لی. 23-24 سال کا لڑکا تھا وہ. اب اس کے والدین پریشان, یار اتنی ٹھیک ٹھاک ٹینشن میں. تو والد صاحب میرے پاس آئے, میری بھی چونکہ ان کے والد سے بہت اچھی گپ شپ ہے, دوستی ہے, تو میں ان کی پریشانی سمجھ سکتا تھا کہ 23-24 سال کا لڑکا اگر خودکشی کرتا ہے تو باپ پہ, ماں باپ پہ کیا گزرے گی. میں نے ان کو بلا کے پوچھا, یہ میں آپ کو واقعہ برائے واقعہ نہیں سنا رہا, اس میں بہت سارے سبق ہیں, آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا چاہو یا نہ چاہو. ٹینشن سے بچنے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. اور یہ یوٹیوبرز کو سننا چھوڑ دو, موٹیویشنل اسپیکرز کو, خدا کی قسم ان کے پاس آپ لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہے. آپ کے مسائل کا حل صرف اسلام کے پاس ہے. اس کے علاوہ جو بولتا ہے میرے پاس مسائل کا حل ہے, جھوٹ بول رہا ہے. وہ حل ہوتا تو یہ دنیا سے خودکشیاں کو روک لینا, یہ کیوں نہیں روک پا رہے. ادھر صحابہ کے دور میں بے روزگاری کا یہ عالم کہ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں کہ کھلائیں گے کہاں سے, اور قرآن کہہ رہا ہے پیدا کرو میں کھلاؤں گا, تو پیدا کرنا شروع کر دیا, جبکہ کھانے کو اس وقت بھی کچھ نہیں ہے. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہہ رہی ہے, مجھے ایک بات بتاؤ. پہلے میں یہ خودکشی کا واقعہ سنا دوں, پھر آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کیونکہ اسلام کو جب سے فالو کرنا شروع کیا تو ان کی سوچ کیسی بدلی, اور آج مادہ پرستی جو ہماری سوسائٹی میں آ رہی ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے کیسے تباہ ہو رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو کیا ہوا ان بیچاروں کے, وہ جو بیٹا تھا وہ 23-24 سال کا لڑکا, ابھی یہ 1.5-2 ہفتے پرانی بات ہے. میں نے شاید رمضان میں دعا بھی کروائی تھی آخری عشرے میں ان کے والدین کے لیے. بے روزگاری ہے نا, تو وہ والد مجھ سے ملنے کے لیے آیا. میرے دوست میں جانتا ہوں, وہ ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی ہے ماشاءاللہ ان کے والد. بیٹا چونکہ بے روزگار ہے لہذا بے روزگاری سے تنگ آ کے خودکشی کر لی. 23-24 سال کا لڑکا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا بے روزگاری میں اس کو کھانے کو نہیں مل رہا؟ انہوں نے بتایا کہ صبح سحری کر کے وہ لیٹا ہے اور زہر پی کے, یا کس طریقے سے, اب میں وہ نہیں بتاؤں گا, یا ایسا نہ کوئی جا کے کہ اچھا یار اس طرح بھی ہوتا ہے. اب لوگ باتیں کر رہے ہیں, ہائے بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے, ہائے خودکشیاں ہو رہی ہیں, ہائے یہ ہو رہا ہے. ابے بھائی بے روزگاری بڑھ گئی ہے, تو سحری کھا کے گیا ہے نا, اس کا مطلب کھانے کو مل رہا ہے, شام کو افطاری بھی کی ہے, روزے بھی چل رہے ہیں. تو یہ جو روزے چل رہے ہیں یہ رسمی ہیں, یہ اس کا مطلب دین اندر داخل نہیں ہوا ہے. وہ روزہ بھی اس کو خودکشی سے نہیں روک رہا ہے, روزے کی حالت میں خودکشی ہو رہی ہے. کیوں؟ ٹینشن, ڈپریشن کہ میرا فیوچر مجھے تاریک نظر آ رہا ہے, میں 24 سال کا ہو گیا, ادھر کاروبار میں پیسہ لگایا وہ بھی ڈوب گیا. اس نے بہت ساری جگہوں پہ ابا سے پیسہ لیا, محلے والوں سے پیسہ لے کے, قرضے لے کے,
جگہوں جگہوں پہ انویسٹ کیا, لیکن کوئی آؤٹ پٹ اس کا نہیں نکلا. اور وہ اس کی شاہد انور کی تقریریں بھی سنی ہوں گی اس نے, جو ہے وہ غریب آدمی بی سے بغیرت ہوتا ہے, اس کا نتیجہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے. اس نے تو بیچارے نے اسٹرگل ہر طرح سے کر کے دیکھ لی. اس کے والد نے مجھے بتایا 4-5 سال سے نا وہ پیسے کی تلاش میں تھا کہ میں اپنا کوئی بزنس کروں. باپ سے بھی پیسہ لیا انویسٹمنٹ کے لیے, لوگوں سے بھی لیا, بیرون ملک گیا, بحرین گیا, 20 طریقے استعمال کر لیے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے کھولوں گا اور جس کے لیے چاہوں گا تنگ کر دوں گا. لیکن یوٹیوبرز کو جو لوگ سنتے ہیں ان کے حالات دیکھ رہے ہو آپ, پیسہ ہی سب کچھ ہے. ساری دنیا میں یہی سکھایا جا رہا ہے بھائی. جب خدا کو ڈکشنری سے نکالو گے تو آپ کا خدا کیا ہے, پھر دولت ہے, پھر پیسہ آپ کا خدا ہے. تو پیسے کو خدا بنا لیا, پیسہ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. پھر ظاہر ہے ماں باپ کی طرف سے بھی تانے ملتے ہیں کہ یار تو 24 سال کا ہو گیا, تو نے ہمیں لاکھوں روپے کا مقروض بنا دیا, کر کچھ دے کا نہیں رہا ہے, کوئی رزلٹ نکل نہیں رہا ہے. وہ تانے الگ, محلے والوں کے الگ, اور پھر یہ شاہد انور جیسے لوگوں کو بھی سنا ہوگا بی سے بغیرت وغیرہ. رزلٹ کیا نکلا ہے, صبح سحری کھا کے سویا تو اسٹیٹس پہ نا, واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لڑکوں نے بتایا کہ اس نے اپنی موت کی, یعنی مرنے کا جو وقت تھا نا, یا کوئی کھا رہا ہوگا اس وقت کی وہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں اس نے. تو جا کے دیکھو تو وہ بیچاروں نے جا کے جب کھڑکی توڑ کے اندر گئے تو مرا ہوا پڑا ہوا تھا وہ. باپ کا حال کیا ہوا, میں نے تو اس کے ابا کو بلایا, میں نے کہا بالکل اس میں آپ کا کوئی قصور, کیونکہ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہمارا قصور ہے, ہم نے اس کو تانے زیادہ دے دیے تھے. میں نے کہا بھائی جتنے بھی تانے دیے ہوں, بھاگ جاتا گھر سے, فون کر دیتا جی میں اس وقت آؤں گا جب مجھے تانے نہیں ملیں گے. کچھ بھی 20 راستے ہیں, اتنی سی ٹینشن برداشت نہیں ہوتی یار کہ تم خودکشی کی طرف جا رہے ہو. خدا تھوڑی چھوڑے گا. لوگ ترس کھا رہے ہیں, ہائے بے روزگاری میں مر گیا. میں نے کہا ترس مت کھاؤ, ترس اس پہ کھایا جاتا ہے جس پہ اللہ ترس کھائے. جب اللہ ترس نہیں کھا رہا تو ہمیں بھی ترس کھانے کی ضرورت نہیں. اللہ کہہ رہے تو نے دنیا کی اس مردار کی محبت کو تو نے دل میں گھسایا کیوں. محبوبہ چھنتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے نا, تو محبوبہ چھینی ہے, پیسہ نہیں ہے, اس کی ٹینشن ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو مچھر کے پر کے برابر میری نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. اس دنیا کی مسافر خانہ ہے, ان بنگلوں کی, ان گاڑیوں کی, ان عزتوں کی, ان شہرتوں کی اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کے ڈھیر پہ بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا. آپ نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اتنے درہم میں اس کو خریدے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو کوئی فری میں بھی نہیں لے گا, بدبودار مردار. آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے جس کے پیچھے جانے دے رہے ہیں لوگ. کیا یہ نہیں پتا تھا کہ یار یہ مسافر خانہ ہے اور آپ کو کھانا پینا تو مل رہا ہے نا, شیلٹر تو ملا ہوا ہے گھر میں, بڑے آرام سے جا کے کیا ہو جاتی ہیں. ساری زندگی کے لیے ماں باپ کو ایک عذاب میں ڈال دیا. وہ ایک الگ ڈپریشن میں آ رہے ہیں کہ یار ہماری وجہ سے ہم نے تانا دیا تھا. ماں باپ کو بھی چاہیے تانے نہ دیا کریں, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. بیٹا کما کے دے رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے کوئی بات نہیں, جب تک ہم بیٹا کھلا سکتے ہیں کھلائیں گے, جب تجھے مل جائے تو کر لینا. سالے بچے پالتے ہی اس لیے, پیدا اس لیے کرتے ہیں کہ نوٹ چھاپ کے دے گا ہمیں یہ. ابے یہ فیملی پلاننگ والوں کے جو سائیڈ افیکٹ ہے نا, خدا کی قسم کہاں گئے ہیں. میں جو اس کے خلاف اتنا بولتا ہوں نا, مجھے فیملی پلاننگ والوں سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے کہ میرا قرضہ لے کے مجھ سے قرضہ لے کے پی گئے ہیں. یہ جو نسل روکنے کا جو فلسفہ ہے نا, اس کو سمجھو. جب 2 بچے ہی اچھے کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, 2 اچھا کھائیں گے, ان پہ انویسٹمنٹ کم ہوگی, لہذا انویسٹمنٹ کم ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے زیادہ ہے. تو جب بچے زیادہ ہو گئے, ان کے تو زیادہ بچے بھی نہیں ہیں بیچاروں کے, جب بچے زیادہ ہو گئے یا یہ کہ وہ کما کے نہیں دے رہا, تو ماں باپ کا تو بچے پیدا کرنے سے جو مقصد تھا وہ کیا ہو گیا, فوت. تو وہ بچہ عذاب بن جاتا ہے ان کے لیے. میں نے اپنے بہنوئی کا واقعہ سنایا نا, یہ جو رافع واسطے 2 بچے آتے ہیں یہاں پہ, فیل ہو گیا امتحان میں, ایک میٹرک میں فیل ہو گیا, پتہ نہیں انٹر میں فیل ہو گیا, یا نمبر کم آ گئے. اب جب بچے کے نمبر کم آتے ہیں نا, وہ ابا اماں کو بتاتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے, کیونکہ 2 کمبختوں نے پیدا کیے تھے یہ سوچ کے کہ ان کو پڑھا لکھا کے کیا کریں گے, ہم عظیم انسان بنائیں گے. 2 کا رسک لیا انہوں نے, اس پہ بھی خوش نہیں ہوتے. رسک کیا, ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. انگریز تو اب یہ ٹرائی بھی نہیں کر رہا. سمجھتے ہو نہیں آ رہی سمجھ میں تو بتا دو یار, میں چھوڑ دیتا ہوں یہ باتیں. میں تو وہ باتیں کروں گا نا جو میری کھوپڑی میں آ رہی ہیں. تو میں یہ جو فیملی پلاننگ کے خلاف اتنا بولتا ہوں میرے بھائی, یہ صرف نسل بڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک سوچ ہے. آپ کو کنجوس بنایا جا رہا ہے, آپ کو دنیا پرست بنایا جا رہا ہے. آپ کو کہا 2 ہوں لیکن تربیت یافتہ, اور تربیت یافتہ کا مطلب اچھے اخلاق نہیں. تربیت یافتہ کا مطلب سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس میں پڑھے گا اور
18वां 22 ग्रेड का ऑफिसर बनेगा, फिर नोट छापेगा। जो नोट छापेगा तो ये तरबियत याफ्ता, और जो टमाटर का ठेला लगाएगा वो गरीब है, वो बेगैरत भी है और वो नाकाम इंसान है। जबकि हम जो आपको सोच दे रहे हैं, ओ भाई रक्षा चलाए, टमाटर बेचे या कुछ भी ना करे, फाकों में टाइम, हमारे नबी ने 40-40 दिन फाके किए हैं भाई, सबसे कामयाब इंसान थे। ये कामयाबी और नाकामी का मैयार ही नहीं है कि तुम्हारी तोंद भरी हुई है कि तुम्हारी तोंद खाली है। इस्लाम में खाना तो कोई फजीलत है ही नहीं। कभी देखा, मुझे बताओ, इस्लाम ने कहा कि 2 पराठे खाना इस्लाम में सुन्नत है, उसके साथ 3 अंडे भी खाया करो। ये तो हमारी अपनी ख्वाहिशात हैं। रोजा है इस्लाम में, भूखा रहो। अल्लाह ने साल में 1 दफा भूखा रहने का हुक्म दे दिया, 1 महीना पूरा। कोई एक साल में 1 महीना ऐसा भी आना चाहिए था कि उसमें खाने की तरगीब हो। इस्लामी इबादतों में ना सिर्फ 3 दिन ऐसे हैं जिसमें खाने की तरगीब है, और वो भी अल्लाह की मर्जी का खाओगे, अपनी मर्जी का नहीं। वो है बकरीद, अय्याम अकलिन व शुर्बिन, हदीस में आता है खाने पीने के अय्याम है। लेकिन उसमें भी आपको पराठे फोड़ने का नहीं है, या आप लड्डू खाना शुरू कर दें, उसमें भी गोश्त खाने का हुक्म है, जिससे आपका फैट नहीं बढ़ता, मोटे नहीं होते आप। तो ये जो सोच है ना, ये फैमिली प्लानिंग वालों ने दी है, ये बड़ी डेंजरस सोच है कि आप अल्लाह पे तवक्कुल करना छोड़ दो और नस्ल रोकना शुरू कर दो, इसलिए कि हमने अपने बच्चों को सिटी स्कूल और बीकन हाउस में पढ़ाना है, और फिर पढ़ा के क्या करना है। अगर किसी को पता चल जाए मेरा बच्चा बीकन हाउस में पढ़ेगा और टमाटर बेचेगा, तो खुदा की कसम वो नहीं पढ़ाएगा उसको। उसका मकसद एजुकेशन नहीं है, उसका मकसद उसको कमाऊ पूत बनाना है, कमाने वाला बनाना है। इस सोच से जब बच्चे पैदा करोगे मेरे भाई, तो खुदकुशियां भी होंगी। बच्चा नहीं करेगा तो बाप करेगा खुदकुशी। ये कमबख्त 2 मैंने पैदा किए थे इस सोच से कि बहुत ऊंचे निकलेंगे, ये निकले क्या। तो मैं अपने भांजे का वाकया सुना रहा था, इम्तिहान में फेल हो गया बच्चा। आज बच्चा इम्तिहान में फेल हो, बाप को बताते हुए डरता है कि मेरा बनेगा क्या, डर रहा होता है कि मेरा बनेगा क्या। तो वो उसने आगे बताया अब्बा को, चूंकि अब्बा का हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब से ताल्लुक रहा है, घर में दीन का माहौल है, तो अब्बा को आके बताया कि भाई फेल हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं यार, आखिरत के इम्तिहान में फेल नहीं होना चाहिए, दुनिया में फेल पास क्या होता है, चलता है, कोई टेंशन नहीं, जितनी होनी चाहिए उतनी भी नहीं। खुशी जिंदगी गुजर रही है यार, बच्चे भी खेल कूद के बड़े हो गए, और फिर उसी फेल होने वाले की शादी भी कर दी। ये तुम्हारे लिबरल लोगों में दम है, ये तो दौलत के पीछे भूखे हो गए हैं भाई, ये उसी में शादी कर दी कि बहू मेरे खर्चे पे, वो फेल होने वाले की। तुम्हारा साला 6-6, 8-8, 10-10 लाख रुपए कमा रहा है, फिर भी शादी नहीं करते कि इस बेगैरत की आमदन में कहीं बहू शरीक ना हो जाए, वो बहू खा जाएगी हमारे हिस्से का। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तो सारा देखता रहता हूं ना लोगों को। तो तुम मेरे भाई इस्लाम को सही तरह से कबूल कर लो, वो वाला नहीं कि ज़ाहिरी रसूमात बस इस्लाम की हो, अंदर ना दाखिल हो। अंदर जब तक इस्लाम नहीं जाएगा ना, तो उस वक्त तक आपको सुकून नहीं मिलेगा, डिप्रेशन में मरोगे। जापान में सबसे ज्यादा खुदकुशियां होती हैं, वो अपने आप से खुदकुशियां नहीं अपने आप को खुदकुशियां से नहीं रोक सके, अपने आप को डिप्रेशन से नहीं रोक सके, तो तुम्हें ये डिप्रेशन से कैसे रोकेंगे। नहीं आ रही मेरा हाल है बात समझ में। इससे तो वो गवर्नमेंट का पढ़ा हुआ बच्चा अच्छा है, जो खिड़कियों से भाग भाग के पढ़ा होता है। वो गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को देखो, उनमें आपको डिप्रेशन भी कम नजर आएगी। जाते हैं तो बाज़ दफा तो स्कूल ही नहीं होता। गवर्नमेंट के स्कूलों का हाल बता रहा हूं, बच्चा गया स्कूल ही नहीं है ना, नक्शे पे स्कूल है, हकीकत में अब तक स्कूल बना ही नहीं। बात दफा स्कूल बना होता है, दरवाजे नहीं होते, उसको पता ही नहीं होता किधर से दाखिल होना है मैंने। गवर्नमेंट स्कूलों का तो यही हाल है, खिड़कियां टूटी हुई हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, टीचर आ रहा है नहीं आ रहा, बच्चे को अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है, मगर वो नोट छापने की मशीन बन जाता है।